ویلکم بیک ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی۔ 10واں ادب یہ ہے کہ انسان کو مسنون اذکار کر کے سونا چاہیے، مسنون دعائیں کر کے سونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا ذکر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت سنن ابی داود کی 5050، سنن ابن ماجہ کی 3874، صحیح الجامع کی 407۔ انسان کو باوضو ہو کے دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے اور پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسمک ربی وضعت جنبی، اللہ میں نے تیرے نام کے ساتھ اپنے پہلو کو بستر پہ رکھا ہے، وبک ارفعہ، اللہ تیری توفیق سے ہی میں اس کو اٹھا سکوں گا، ان امسکت نفسی فارحمھا، اللہ اگر تو نے سوئے ہوئے ہی مجھے اپنے پاس بلا لیا تو مجھے اپنی رحمت میں لپیٹ لینا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اور اگر اس جان کو تو نے واپس لوٹایا تو پھر اس کی حفاظت اسی طرح کرنا جس طرح صالحین کی حفاظت کرتے ہو۔ اے اللہ اگر تو اس جان کو واپس لوٹائے تو اس کی حفاظت تو اسی طرح کرنا جس طرح نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات جو مسنون اذکار اور دعاؤں کے متعلق بتائی ہے، انسان کو سورۃ الملک پڑھ کے سونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1140۔ سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، جو سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے اللہ ذوالجلال اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا۔ یہ اتنی مبارک سورت ہے، ان فی القرآن سورة، ان سورة من القرآن ما هي الا 30 آیہ، ان سورة من القرآن ما هي الا 30 آیہ، قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ شفاعت لصاحبہا، یہ اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن سفارش کروائے گی۔ خاصمت عن صاحبہا، ضد کرے گی اپنے پڑھنے والے کے متعلق۔ حتی غفر لہ، دوسری روایت کے الفاظ ہیں یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ حتی ادخلتہ الجنہ، اس وقت تک سفارش کرتی ہی رہے گی جب تک یہ پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرمان یہ ہے، جس کو ابو الازہر الانمار بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو سوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ وضعت جنبی، اللہ میں نے تیرے نام کے ساتھ اپنے پہلو کو بستر پہ رکھا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، واخس شیطانی، اور میرے شیطان کو مجھ سے دور کر دے، وفک رہانی، اور میرے نفس کو جہنم سے آزاد کر دے، وجعلنی فی الندی الاعلی، اور مجھے قیامت کے دن اعلیٰ اور افضل مجلسوں والوں میں، مجھے اعلیٰ اور افضل مجلس والوں میں بنا دے، وجعلنی فی الندی الاعلی، اور مجھے ان لوگوں کے صف میں شامل فرما جن کی مجلس سے اعلیٰ اور افضل ہوگی۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 5008 اور صحیح مسلم کی ہے 808۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سورۃ الملک پڑھا کرتے وہاں سورۃ السجدہ بھی پڑھا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 دعاؤں کے بعد، ان 3 اذکار اور سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کے بعد
5واں کام جو بیان کیا ہے کہ انسان کو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا آویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر کی طرف جاؤ، فقرأ آیت الکرسی، تو تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ ذو الجلال کی طرف سے ایک محافظ آپ کے ساتھ ہوگا، ولا یقربک شیطان حتی تصبح، جب تک تم صبح نہیں کر لیتے شیطان تمہارے قریب نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2311، اور یہ دوسری روایت بھی صحیح بخاری میں ہے 5010۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دی۔ چھٹا عمل جو ایک انسان کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان آخری 3 صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کے سوئے، اور صرف پڑھ کے ہی نہ سوئے بلکہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے پورے جسم پہ ان کو لگائے، اپنے پورے جسم پہ ان کو پھیرے اور پھر سو جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے 5017۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا آوى الى فراشه كل لیلہ، ہر رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونا چاہتے، جمع کفی، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، ثم نفس فیہما، پھر دونوں میں پھونک مارتے، فقرأ فیہما، اور پڑھتے ان دونوں میں قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم مسح بها ما استطاع من جسدی، پھر اپنے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم پہ پھیرتے جہاں تک ہاتھ پہنچتے، یبدأ بہما علی رأسی، سر سے آپ شروع کرتے، ووجہی، اور اپنے چہرہ انور سے شروع کرتے، وما اقبل من جسدی، یا اپنے جسم کے سامنے ہی حصے سے، یفعل ذلك 3 مرات، 3 مرتبہ آپ یہ عمل کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بھی خوبصورت عمل اپنی بیٹی کو بیان کیا تھا۔ جب بیٹی کام کر کے تھک جاتی تو زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، غلام لے آتے ہیں جو گھر سے باہر کے کام کر لے، اور کوئی لونڈی لے آتے ہیں جو گھریلو کام کاج میں مدد کر سکے۔ چونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس جیسی کوئی بیٹی نہیں ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جو جنتی عورتوں کی سرتاج ہے، اس کے باوجود سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اوقدت القدر، ہنڈیا خود پکایا کرتی تھی، قمت البیت، گھر کی صفائی خود کیا کرتی تھی، جرت بالرحا، چکی خود چلایا کرتی تھی، واستقت بالقربہ، اور مسکیزہ اٹھا کے پانی بھر کے خود لایا کرتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ قصہ پہنچا تو آپ نے نصیحت کیا کی کہ غلام اور لونڈی سے بہتر بھی چیز یہ ہے، اذا اخذتم مضاجعکما، اے علی، اے فاطمہ رضی اللہ عنہما، جب تم اپنے بستر کی طرف جاؤ تو تم کیا کیا کرو، فسبح 33 واحمد 33 وکبر 34 فذلكما خیر لکما من خادم، تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو، یہ خادم سے بھی بہتر ہے۔ وہ کام کاج تو کریں گے لیکن یہ پڑھنے سے جسم بھی تر و تازہ ہو جائیں گے اور تھکاوٹیں بھی اتر جائیں گی۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال ہمیں ان آداب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔